ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور بھی نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ پہلے اوریا کی بیوی تھیں اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے فیصلہ سازی کی کمال قوت عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان کو ایک جوہر سمجھ کر بچپن ہی سے ان کو امور مملکت میں شریک کر لیا تھا۔ خصوصاً مقدمات کے فیصلے میں وہ ضرور آپ علیہ السلام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئی تھیں اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ سب بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں، کیونکہ ان بکریوں کی قیمت اس کھیت کے نقصان کے برابر تھی۔ جب وہ دونوں شخص واپس ہوئے تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں نے سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 برس تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بیٹا، وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہو سکتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ بکریوں والا اس کھیت کی کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے کہ جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دی جائے، بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ ایسا فیصلہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسے پسند فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے بچپن کے اور بھی بہت سے واقعات تھے جو کہ آپ کی قوت فیصلہ کی گواہی دیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شباب کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی آپ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سلیمان داؤد کا وارث بنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور وہ صرف انسانوں ہی کے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا تھا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہیں لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف محل بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس محل کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈلیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے تخت کے گرد ایسے سونے کے درخت بنائے گئے جن کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو کہ آپ علیہ السلام کی رعایا تھے۔ تخت کے مکمل ہونے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی اور طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔
جب آپ علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ علیہ السلام کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام پورے عجز اور انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے ہوا میں اڑتا کہ آپ علیہ السلام ہزاروں کوس کا فاصلہ صرف چند منٹوں میں طے کر لیتے۔ آپ علیہ السلام صبح کو ایک شہر میں اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا تھا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار بھیڑ بکریاں اور دمبے پکتے تھے اور خلق خدا صبح سے شام تک آپ کے لنگر سے کھاتی پیتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا تھا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی کا ترائے امتیاز بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند اور پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک عام انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت ان کو عطا فرمائی کہ ان سے پہلے وہ کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ چنانچہ میں نے اللہ کے حکم سے اسے قابو کر لیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ دن میں اس کو دیکھ سکو۔ مگر اس وقت مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا تھا کہ اے اللہ، مجھ کو ایسی مملکت دے جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ یہ یاد آتے ہی میں نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کل انبیاء اور رسل کے خصائل اور امتیازات جمع کر دیے تھے، تذکیر جن پر بھی مجھے قدرت حاصل ہے، لیکن جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وصف کو اپنا ترے امتیاز قرار دیا ہے تو میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان تخت شاہی پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ علیہ السلام کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں آپ کے وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھے۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی یہ آواز پڑی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک عطا کیا ہے ایسا کسی جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو تمام دنیا کی بادشاہت عطا کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور اور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سنا تو ہوا کو حکم دیا جس نے آپ کے تخت کو زمین پر اتارا۔ آپ علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ جہاد کی مہم درپیش ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ استبل سے گھوڑوں کو لایا جائے۔ گھوڑے پیش ہوئے، ان کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو فرمایا کہ
کہ مجھے یہ اعتراف ہے کہ مال کی محبت یاد اللہ پر غالب آ گئی، اور اس غم اور غصے میں آپ علیہ السلام نے وہ گھوڑے واپس منگوائے اور اللہ کی محبت کے جوش میں ان سب گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا کہ یہی اس غفلت کا باعث بنے تھے جو مجھے اپنی رب کی بارگاہ سے دور لے گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی بستی کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی بستی کے متعلق بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے جلوس میں کسی جگہ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کسی طبقہ کے افراد کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجہ اور مرتبہ کے خلاف آگے پیچھے ہونے کی بے ترتیبی کا مرتکب ہو۔ سب فرما بردار لشکریوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت سے اپنے اپنے قرینے اور فوج در فوج چل رہے تھے۔ لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چیونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چیونٹیوں کی بادشاہ نے لشکر کی اس بڑی تعداد کو دیکھ کر اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت کے ساتھ زمین کی وادی میں رینگ رہی ہو، نامعلوم ان کے گھوڑوں اور پیادوں کے نیچے تم میں سے کتنی بڑی تعداد بے خبری میں رون دی جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی بادشاہ کی جب یہ باتیں سنی تو ان کو ہنسی آ گئی اور اس کے عاقلانہ حکم کی داد دینے لگے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ یہاں تک جب سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو پیس نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی اپنی قوم کی سردار تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے اس چیونٹیوں کی سردار کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا کہ اے چیونٹیوں کی سردار، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کوئی ظلم دیکھا ہے؟ چیونٹیوں کی سردار نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ علیہ السلام کا یا آپ کے لشکر کا کوئی بھی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے اپنی حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ علیہ السلام کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے چیونٹیاں کچلی نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنی چیونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کرتی ہو؟ چیونٹیوں کی سردار نے کہا کہ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے تو اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا بھی خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ چیونٹیوں کی سردار بولی کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیونٹیوں کی سردار نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اڑاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا کہ تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ چیونٹیوں کی سردار نے جواب دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں بھی عقل سے نوازا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ چیونٹیوں کی سردار کہنے لگی کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش دے مجھ کو ایسا ملک کہ اس سے پہلے آپ نے کسی کو نہ بخشا ہو، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تو اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خدا وند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ چیونٹیوں کی سردار کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ چیونٹیوں کی سردار کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی سے ظلم نہ کر سکے۔ چیونٹیوں کی سردار کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے میرے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکہ معظمہ جانے کا عزم فرمایا، چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ علیہ السلام نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔
حتیٰ کہ ایک بہت بڑا عظیم الشان لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم الشان لشکر تقریباً 30 میل میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہوا تخت سلیمانی کو اس لشکر عظیم کے اٹھائے اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے آپ کے تخت کو اٹھایا اور حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصہ حرم شریف میں ٹھہرے۔ اس عرصہ میں آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی سناتے رہتے تھے کہ یہیں پر ایک نبی عربی پیدا ہوں گے، جو نبی آخر الزماں ہوں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصہ مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے چل کر یمن پہنچنے کا ارادہ فرمایا۔ ہوا نے آپ کے تخت کو اٹھایا اور آپ صبح مکہ سے چلے تھے اور زوال کے وقت تک یمن پہنچ گئے۔ حالانکہ مکہ معظمہ سے یمن کا فاصلہ 1 مہینے کی مسافت تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے کچھ عرصہ یہاں ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم قصہ ملکہ سبا کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمت کے لیے لشکر در لشکر حاضر رہتے تھے، اور اپنے اپنے مرتبے کے مطابق بغیر چوں و چراں تابع فرمان رہتے تھے۔ ہدہد پرندہ دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر یہی پرندہ مامور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں پانی ملتا وہ تلاش کر کے لاتا تھا۔ اس ہدہد پرندے کا نام یافور تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے زمین کی تہہ میں بھی اگر پانی ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا تھا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہونے جا رہا تھا۔ ادھر ہدہد نے سوچا کہ کیوں نہ آج بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ ہدہد کا یہ خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار میں واپس پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اس ہدہد نے بہت اونچی اڑان بھری اور اسے ہوا میں اڑتے ہوئے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہدہد سلیمانی یافور نے جواب دیا کہ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ یافور ہدہد نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے مطیع اور تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ یمنی ہدہد بولا کہ میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا۔ ادھر نماز عصر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ دربار سے غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد دکھائی نہیں دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد بھی سیر کر کے دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا کہ اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی کہ حضرت، بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو ہدہد کہنے لگا کہ حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ ملکہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کا یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مر سے تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا ہوا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا۔
फिर उस तीसरे घर के अंदर चौथा घर था। इसी तरह फिर उसमें पांचवां, और पांचवें में छठा, और छठे में सातवां घर था। इस सातवें घर में वो तख्त मुकफ़िल था और 7 ही गिलाफ उस तख्त पर चढ़े हुए थे। उस तख्त के 4 अदद पाए थे। एक पाया सुर्ख याकूत का, दूसरा जर्द याकूत का, तीसरा सब्ज़ जमुर्द का, और चौथा सफ़ेद मोती का था। ये तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था। बिल्किस 7वें घर के अंदर रखे हुए उस तख्त अजीम पर बैठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा होता था और बिल्किस तक पहुंचना एक दुश्वार अमल था। ये बात बताकर हुद कहने लगा कि हज़रत, अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आसाइश और नेमत से माला माल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकिर हैं। मलका बिल्किस और उसकी रियाया अल्लाह ताला की बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मलका सबा और मलका बिल्किस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद से कहा कि हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तहान लेते हैं। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक ख़त तहरीर करके हुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बिल्किस को ये ख़त पहुँचाए। वो ख़त लेकर हुद उड़ता हुआ मलका बिल्किस के महल पहुँचा। मलका उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मलका के सीने पर रख कर वापस बाहर निकल गया। मलका की आँख खुली तो ख़त को देखकर परेशान हो गई। फिर ख़त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर उसने ख़त खोला और ख़त को पढ़ने लगी। ख़त में ये लिखा था कि अपनी ताकत और क़ुव्वत पर हरगिज़ इतना नाज और तकब्बर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंदे कद्दूस और बुज़ुर्ग व बरतर के हजूर में झुक जाना चाहिए। उसी की रज़ा को अपना नस्बुल ऐन और उसी के अहकाम की पाबंदी को अपना शेवा बनाना चाहिए। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी सरकशी से बाज आ जाओ और अल्लाह की ताबे फरमान बनकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये ख़त पढ़कर मलका बिल्किस ने अपने दरबारियों को तलब करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ़्त किया कि वो कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलीलुल कदर बादशाह हैं, जो ख़ुद को पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक़ की दावत देते हैं। ये सुनकर मलका ने दरबारियों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त के बारे में बताया और उन्हें ख़त की इबारत पढ़कर भी सुनाई और उनसे मशवरा मांगा कि इस ख़त का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा कि हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान और ताकत है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डट कर उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप जो मुनासिब समझें वो फ़ैसला करें, हम उसकी तामील करेंगे। मलका बिल्किस ने दरबारियों की तजवीज़ सुनकर कहा कि बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल ये नहीं कि फ़ौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं। बेहतर यह है कि चंद कासदों को बेशकीमत तहफ़ देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा जाए। इस बहाने कासिद उनकी शान और शौकत का बखूबी अंदाज़ा भी लगा आएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत वाले बादशाह हुए तो उनसे जंग करना बेसूद होगा, क्योंकि जब बादशाह किसी शहर में अपने ज़ोर क़ुव्वत से दाखिल होते हैं तो वो उसे तबाह कर देते हैं। चुनांचे मलका बिल्किस ने 500 ग़ुलाम और 500 बांदियाँ बेहतरीन रेशमी लिबास और ज़ेवरात के साथ आरास्ता करके उन्हें ऐसे घोड़ों पर बिठाया जिनकी काठियाँ सोने की और लगामें जवाहरात से बनी हुई थीं, और 1000 सोने और चांदी की ईंटें और एक ताज जो बड़े बड़े कीमती मोतियों से मुज़य्यन था बमा एक ख़त के अपने कासिद के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किए। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस के कासिदों के आने की जब खबर हुई तो आपने अपने जिन्नों के लश्कर को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाकर 6 मील तक उन्हें ईंटों की सड़क बना दी जाए और सड़क के इधर उधर सोने और चांदी की बुलंद दीवारें खड़ी कर दी जाएं, और समुंदर के जो खूबसूरत जानवर हैं, इसी तरह खुश्की के भी जो खूबसूरत जानवर हैं, वो सब के सब हाजिर किए जाएं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की फ़ौरन तामील की गई। 6 मील सोने चांदी की सड़क बन गई। उस सड़क के दोनों तरफ सोने चांदी की दीवारें भी बन गईं और खुश्की और तरी के खूबसूरत जानवर भी हाजिर कर दिए गए। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त की दाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियाँ और बाएं जानिब भी 4000 सोने की कुर्सियाँ रखवाईं और उन पर अपने मुकर्रबीन और खवास को बिठाया।
اور اپنے اس جنوں کے لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا، اور وحشی جانوروں اور درندوں اور چوپایوں کو بھی صف بصف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے نہ کبھی دیکھی تھی نہ دیکھے گی۔ ادھر ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے ایک زوم میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے اور چاندی کی دیواریں دیکھیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے، تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ میں کس منہ سے ملکہ بلقیس کا یہ تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب یہ ایلچی دربار سلیمان میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا کہ تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت، مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہوں۔ تم یہ تحائف واپس لے کر جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اس نے میرے نصب العین میں اگر رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ لہٰذا وہ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کو تمام رودات سنائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت اور عظمت کا جو کچھ مشاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ حرف بحرف اسے سنایا، اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی اس کے تابع اور فرمان ہیں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی لکھا تھا کہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آؤ۔ اب کیونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین و مذہب سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ دیگر بادشاہوں کی طرح سلیمان علیہ السلام کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے مطاعت ہو جاؤں۔ لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ملکہ سبا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہی ہے تو آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ تم میں کون ہے جو یہ خدمت انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت سبا کو یہاں لا سکتا ہوں۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک معتمد خاص اور آپ کے وزیر اعظم جن کا نام آصف برقیہ تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حکم دیا کہ ملکہ تخت کی حیت میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت جان پاتی ہے کہ نہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق ملکہ سبا کے تخت میں ترمیم کر دی گئی۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی اور وہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر حیات کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً یہ میرا ہی تخت ہے۔ پھر ملکہ سبا کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے یہ کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عظیم المثال قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں، اور اب یہ تخت والا محیر العقول معاملہ آپ کی طاقت کا مظاہرہ ہے اور ہماری اطاعت کے لیے مزید تعزیانہ ہے، اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس ابھی بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ ایک رویتی بادشاہ ہیں، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا لطیف طریقہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تیار کروایا، جو آبگینوں کی چمک، کثر کی رفت،
عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو سین پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے بھر دیا، پھر اس کے اوپر شفاف آبگینوں اور شیشے کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی کہ سین میں صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پھر ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ چنانچہ ملکہ جب محل پہنچی تو صاف و شفاف بہتا ہوا پانی دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر چڑھایا۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں بلکہ سارے کا سارا محل اور یہ سین چمکتے ہوئے آبگینوں کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر ملکہ کے عقل اور ذہن پر بڑی سخت چوٹ پڑی، اور اس نے اب سمجھا کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ بے نظیر طاقت اور معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اسی لیے سلیمان علیہ السلام مجھ سے اپنی تابع فرما برداری کے طالب نہیں بلکہ اس یکتا ذات کی اطاعت اور فرما برداری کے دعوت دے رہے ہیں، اور یہی ان کا مقصد ہے۔ ملکہ سبا کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں، صرف ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اس ملکہ سبا نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس جو کہ سبا کی ملکہ تھی اس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گاہے بگاہے ان سے ملاقات فرماتے رہتے تھے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد ملکہ واپس اپنی قوم سبا میں جا کر رہنے لگی۔ اسی طرح ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی دعوت کی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں آپ کی تمام مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں، تم تو میری ساری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کردہ ہے، اس سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع و عریض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاف دریاں بچھانے اور مشرق سے مغرب تک تمام کھانے پینے کی اشیاء لا کر جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جنوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق بہت بڑی پتھر کی بنی ہوئی وسیع و عریض 7 لاکھ دیگوں میں وہ کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس کھانے کو اٹھا کر ہوا میں بلند کرے تاکہ زمین پر بسنے والی ساری مخلوق اس دعوت خاص کا نظارہ کر سکے۔ چنانچہ جب سارا کھانا پک کر تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا حضرت، مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کھاؤں، اس لیے مجھے بھی کھانا کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کھانا اسی دعوت کے لیے ہے، اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ چنانچہ آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کا تمام وہ کھا گئی۔ پھر بولی کہ یا حضرت، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا کہ اے مچھلی، تو ساری مخلوقات کا کھانا اکیلی کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ یہ تو میرا صرف ایک ہی نوالہ تھا حضرت، میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں۔ پھر مچھلی نے شکوہ کیا کہ حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا سامان پورا نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کا اعلان کیوں کیا تھا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو محض خواب خیالی تھی، کیونکہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ ناظرین، سلیمانی انگوٹھی کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا،
اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا، اور جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند و پرند، جن و پری سب ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام معمول کے مطابق قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیوتاؤں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارے کا سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جن کی دعوت کرنا لازم ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا، آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ علیہ السلام نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا جو جنات میں سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمود لیس تورات نہیں پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیس گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہیں ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی کہ ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی نگلی تھی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام کو پکا لو۔ آپ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ پھر حکومت کرنے لگے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کسی انگوٹھی کی محتاج نہیں تھی۔ یہ صرف بعد کے بنی اسرائیل کی گھڑی ہوئی ایک کہاوت ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی جو طاقت اور بادشاہت تھی وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی، اور آپ کی نبوت کے ساتھ آپ کو وہ بادشاہت بھی ملی تھی۔ اس لیے یہ سلیمانی انگوٹھی والا واقعہ بالکل ہی گھڑا گھڑایا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کہ ادھورا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری اور بادشاہی عطا کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا تھا، جن میں سے آپ ثابت قدم اور کامیاب رہے۔ آپ علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، لیکن صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کی قدرت سے اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا۔ اس کا ہر عضو بدن نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ آپ کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی،
ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ حضور لڑکا میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ علیہ السلام نے صبر کیا۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک شاندار واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہاں ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اور اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ جب اس مسجد کی دیواریں کچھ بلند ہوئیں تو اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات نے پہاڑوں کی کانوں سے لال، یاقوت، فیروزہ اور سونا اور چاندی وغیرہ لاتے رہے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4,000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ اس مسجد کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے شیاطین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا۔ اس محل کا کوئی دروازہ نہیں تھا اور آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ مگر چونکہ آپ علیہ السلام کا بہت رعب اور دبدبہ تھا اور اکثر عبادت الہی میں بھی آپ علیہ السلام مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ علیہ السلام کے انتقال کی بالکل خبر نہیں ہوئی اور وہ آپ علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصہ تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے اس عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 52 سال تھی اور آپ علیہ السلام نے 40 سال تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آن پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی خدمات میں مصروف رہے۔ عرصہ کے بعد جب دیمک نے لاٹھی کو چاٹ کر اس کا توازن خراب کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے، وہ گر گئے۔ تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔ کاش ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس محنت اور مشقت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں پڑے رہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید نے فرمایا، اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی، مگر دیمک نے جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی چاٹ رہی تھی۔ سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہونے سے گر پڑا تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ جنوں پر جب یہ راز کھلا تو اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔
اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس سے پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا عدل بھی بڑا مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں 2 عورتیں تھیں، دونوں کی گود میں بیٹے تھے۔ وہ دونوں کہیں جا رہی تھیں کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اس نے دوسری عورت کے بچے کو چھین لیا اور بولی کہ یہ میرا بچہ ہے، بھیڑیا تو تمہارے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا کہ بہن، اللہ سے ڈرو، یہ بچہ تو میرا ہے، بھیڑیے نے تیرے بچے کو اٹھایا ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں جب جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، ایک فیصلہ میرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھری منگوائی جائے۔ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں، آدھا ٹکڑا بڑی کو اور آدھا چھوٹی عورت کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی تو خاموش رہی، چھوٹی بولی کہ حضور، آپ بچہ بڑی کو دے دیں، لیکن خدارا بچے کے ٹکڑے نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت مادری پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ بچہ اس چھوٹی عورت کو دے دیا گیا جس کا وہ حقیقت میں بچہ تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، ابھی ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھیے، وہ مجھے ابھی بھی گھور رہا ہے۔ حضور، میری خیر نہیں، مجھے ابھی ابھی ہند میں پہنچا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا فوراً اس شخص کو لے کر ہند میں چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضور، سنا آپ نے اس آدمی کا قصہ؟ خدا کا مجھے حکم تھا کہ اس شخص کی جان سرزمین ہند میں قبض کرو۔ میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبض کرنے کو فرمایا گیا ہے اور یہ یہاں آپ کے پاس کھڑا ہے۔ میں بھی اسی حیرانی اور پریشانی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنا ظاہر کر دی۔ چنانچہ ادھر آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے اڑا کر ہند لے گئی، اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا اور جس وقت پر سرزمین ہند پر اترا اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اسی وقت میں نے وہاں اس کی جان قبض کر لی اور ابھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔